اہل سنت کے ہاں، میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں یہ اشارہ کیا تھا کہ اہل سنت کے ہاں سیاسی قیادت الگ ہے اور ان کے ہاں فقہی امامت الگ ہے. شیعہ کے ہاں سیاسی امامت اور فقہی امامت ایک ہی جگہ پر ہے. امام علی سیاسی امام بھی ہیں، فقہی امام بھی ہیں. امام حسن سیاسی امام بھی ہیں، فقہی امام بھی ہیں. اہل سنت کے ہاں ان کے سیاسی امام خلیفہ اول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، خلافت راشدہ ہیں، لیکن یہ خلفاء راشدین کی احادیث کتب احادیث میں نہیں ہیں. انہوں نے کوئی احادیث نہیں بیان کی، ان سے احادیث نہیں نقل کی گئیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم کی چند ایک حدیثیں ہیں، چاروں خلیفوں سے ملا کر بھی شاید چند حدیثیں بنتی ہیں. اور سیاسی قیادت خلفاء راشدین ہیں، اور فقہی قیادت وہ احادیث ہیں، محدثین ہیں جن میں خلفاء شامل نہیں ہیں. ان سے بہت قلیل روایات ہیں، زیادہ تر ان لوگوں سے ہیں جو سیاسی قیادت میں شامل نہیں تھے. خوب یہ ایک فرق ہے وہاں پر. لیکن جس طریقے سے بھی انہوں نے لیا، اپنے محدثین سے روایات لیں، اور وہ دین فہمی، وہ کشف دین، وہ استنباط، وہ استخراج جو امام ابو حنیفہ اور ان کے معاصرین ائمہ اہل سنت نے رسول اللہ کے قرآن کریم اور رسول اللہ کی روایات سے لیا، چونکہ فہم ان کی ہے، فقہ فہم کو کہتے ہیں. چونکہ فہم امام ابو حنیفہ کی ہے، یا امام مالک کی ہے، یا امام شافعی کی ہے، یا امام حنبل کی ہے. البتہ یہ ائمہ چار، یہ بھی کسی تاریخی وجہ سے چار ہیں فراوان ہیں، کثرت سے ہیں، 100 کے قریب ہیں. اس لیول کے، اسی پائے کے فقہا اہل سنت کے جو امام ابو حنیفہ کے پائے کے فقہا ہیں، لیکن ان کی فقہ یا ان کی کتابیں مرسوم نہیں ہوئی یا فقہ قبول نہیں ہوئی. یہ چار، اور ان میں بھی پاکستان اور ہندوستان اور اس علاقے میں فقہ حنفیہ زیادہ مقبول ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن اور رسول اللہ کی شریعت سے جو کچھ سمجھا، فقہ ان کی ہے، شریعت ان کی نہیں ہے. شریعت رسول اللہ کی ہے، فقہ اور فہم ان کی ہے. خوب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو کچھ اہل البیت علیہم السلام کے طریقے سے، امام صادق علیہ السلام نے جو کچھ اہل البیت علیہ السلام کے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دین تھا، اور اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ رسول اللہ سے اخذ کیا تھا، اس کی بنیاد پر جو نظام فقہی امام صادق علیہ السلام نے تدوین کیا اور پڑھایا، وہ فقہ جعفری کہلاتا ہے. شریعت رسول اللہ کی ہے، خواہ اہل سنت کی فقہ ہو یا فقہ جعفری ہو، شریعت نہیں ہے. یوں نہیں کہ شریعت الگ الگ ہے، اہل سنت کی شریعت الگ ہے اور فقہ جعفریہ کی شریعت الگ ہے. جس طرح شریعت اسلامی، شریعت حضرت موسیٰ، شریعت حضرت عیسیٰ، یہ شریعتیں الگ ہیں، دین ایک ہے. دین سے انبیاء کے ذریعے سے جو شاخیں نکلتی ہیں، شریعتیں انبیاء کی فہم نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے. یعنی جس طرح امام ابو حنیفہ نے شریعت رسول اللہ کو سمجھا، ان کی سمجھ، اردو میں سمجھ کہتے ہیں، عربی میں فقہ کہتے ہیں. فقہ کا ترجمہ یہ اچھا کیا ہے، اصطلاحوں کا ترجمہ نہیں کیا. جو کیا ہے کل عدم قرار دیا جائے، ہماری تجویز ہے. جیسے پہلے میں نے بارہا اشارہ کیا، اقامت الصلاۃ کا مطلب نماز کر دیا ہے، اور صوم کا ترجمہ روزہ کر دیا ہے. اس کو کل عدم قرار دیں اور صلاۃ ہی رائج کریں. اقامت الصلاۃ اور صوم، جس طرح زکوٰۃ ہے، جس طرح حج ہے، ترجمے کے بغیر ہے. اسی طرح فقہ اور شریعت ہی ترجمہ رہے، فقہ ہی ترجمے کے بغیر رہے. لیکن اگر ترجمہ کرنا چاہیں فقہ کا تو اس کو سمجھ کہتے ہیں. فقہ امام ابو حنیفہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شریعت رسول اللہ سے امام ابو حنیفہ کی سمجھ، یہ سمجھا انہوں نے. فقہ امام صادق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شریعت اسلامیہ، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ائمہ اطہار کے ذریعے سے جو دین کی سمجھ، جو دین کی تشریح ہے، وہ فقہ جعفریہ. چونکہ مدون ہے اہل البیت کی ہے، لیکن مدون اس کے
امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس لیے اس کو فقہ جعفری کہتے ہیں۔ خوب اب آپ توجہ کریں کہ فرق کہاں آ کر آ جاتا ہے کہ فقہ شریعت ایک ہے، جس طرح دین شریعتوں کے پیچھے دین ایک ہے، دین سے نکلی ہوئی شریعتیں انبیاء کو ملی، ان انبیاء کی شریعتوں میں سے ایک شریعت رسول اللہ کی ہے، شریعت رسول اللہ میں سے جو آگے سمجھ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کے طریقے سے جو تشریح ہے دین کی وہ فقہ جعفریہ کہلاتی ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کے مقابلے میں جو صحابہ یا دیگر راویان جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اس سمجھ میں محدثین میں خلفاء شامل نہیں ہیں۔ ویسے دینی قیادت اہل سنت خلفاء راشدین قرار دیتے ہیں، لیکن فقہی قیادت اور امامت خلفاء کو نہیں دیتے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ فقہ ہے حضرت ابوبکر، فقہ ہے حضرت عمر، فقہ حضرت عثمان، فقہ حضرت علی، یہ نہیں کہتے۔ فقہ ان کی نہیں ہے، حدیث بھی ان کی نہیں ہے، وہ محدث بھی نہیں ہیں، وہ سیاسی قائد ہیں، سیاسی لیڈر ہیں۔ تو انہی کا کام تھا، سیاسی لیڈر ہیں، انہی کا کام تھا کہ وہ آگے بیان کرتے، شریعت بھی بیان کرتے، فقہ بھی بیان کرتے، تدوین بھی کرتے۔ لیکن یہ کام بعد میں بنو امیہ نے کروایا۔ بنو امیہ کے عہد حکومت میں سرکاری طور پر یہ کام ہوا، جس میں سے خلفاء کی چھانٹی ہو گئی مکمل طور پر امامت فقہی میں سے۔ امامت سیاسی رکھی انہوں نے، لیکن امامت فقہی میں سے خلفاء کی چھانٹی کر دی گئی، اور فقہ کو الگ منابع سے تدوین کر لیا گیا، اور حدیث بھی اسی طرح سے تدوین ہوئی۔ لیکن شیعہ کے اندر اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت سیاسی ائمہ اطہار ہیں، اور امامت فقہی ائمہ اطہار ہیں، امامت شرعیہ ائمہ اطہار ہیں، امامت اجتماعی ائمہ اطہار ہیں، امامت دینی ائمہ اطہار ہیں، امامت حکومتی ائمہ اطہار ہیں۔ یعنی یہاں تفریق نہیں ہو رہی کہ اس جگہ پر ائمہ ہے اور اس جگہ کوئی اور آ گیا ہے۔ ائمہ اطہار آخر تک ولایت ہے تو ائمہ اطہار کی امامت ہے، ائمہ اطہار کی فقہ ہے، ائمہ اطہار کی شریعت ہے، ائمہ اطہار کی سیاست ہے، ائمہ اطہار کی حکومت ہے، ائمہ اطہار کی حکومت ہے۔ خوب یہاں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، لیکن مشکل یہاں پیش آ رہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی فقہ، آج ہم اپنے ملک میں اپنی نسل کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں، اگرچہ بعضوں کو اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں دوسروں کی کیا کرو، جس طرح باقی ذاکر خطیب دوسروں کی باتیں کرتے ہیں اپنی نہیں کرتے، تو ہم پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی باتیں کیوں کرتے ہو، دوسروں کی باتیں کرو، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالو، دوسروں کے عیب نکالو، دوسروں کے اوپر حملے کرو۔ نہ، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ جعفریہ، الحمدللہ پاکستانیوں نے جب تحریک بنائی سیاسی تو اس کا نام ہی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ رکھا، بعد میں پشیمان ہو گئے، سخت پشیمان ہوئے، اور نام سے فقہ جعفریہ نکال دیا، تحریک جعفریہ بنا دیا اس کو۔ خب فقہ جعفریہ ٹھیک نام تھا آپ کا، فقہ جعفریہ، کم از کم آپ اپنے اوپر نفاذ کے لیے تو اس نام کو زندہ رکھتے، نفاذ فقہ جعفریہ۔ فقہ جعفریہ کا ہر شیعہ کی فقہ جعفریہ ہے۔ خب اب شیعہ کا امتحان لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے کہ فقہ جعفریہ سے ان کی آشنائی کا درجہ کتنا ہے۔ ایک پولیس والے نے مجھے بتایا، پولیس افسر نے، کہ ایک جھگڑے میں کچھ لوگ ہم نے گرفتار کر لیے، سپاہی صحابہ کے، جو بڑا خطرناک کام کرنے جا رہے تھے، لیکن ہم نے پکڑ لیا واردات سے پہلے، اور وہ بڑی خود اعتمادی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ پھر وہی باتیں پولیس کے سامنے بھی کر رہے تھے کہ ہم انہیں مار دیں گے، یہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، یہ فلاں ہیں۔ تو کہا کیوں مارو گے؟ کہا اس لیے صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو کہا آپ صحابہ کے دوست ہو، حامی ہو؟ کہا ہم صحابہ کے حامی ہیں۔ تو وہ کئی افراد تھے، تو انہوں نے، پولیس افسر کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ صحابہ کے حامی ہو تو مجھے صحابہ کے نام بتاؤ، ہر ایک آدمی تم میں سے، وہ 5-6 تھے، وہ کہا ان میں سے، میں نے کہا کہ تم میں سے الگ الگ لکھ کے بتاؤ، 10 صحابیوں کے نام بتاؤ، ایک دوسرے سے نقل نہیں کرنی۔ تو کہا کہ ان ساری ٹیم میں سے جو صحابہ کے نام پر مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ یہ گستاخ ہیں صحابہ کے، ان میں سے صرف ایک آدمی نے 3 صحابہ کے نام بتائے، باقی کسی صحابی کا ان کو نام بھی نہیں آتا تھا۔
تو کہا میں نے ان کو شرم نہیں آتی تمہیں کم از کم صحابہ کے نام تو پتہ ہونے چاہیے جن کے لیے غیرت اتنی دکھا رہے ہو آپ. خب فقہ جعفریہ فقہ کا کتنا علم ہے شیعہ کو، پاکستانی شیعہ کو، پاکستانی عورتوں کو، پاکستانی خطیبوں کو، پاکستانی ذاکروں کو، پاکستانی ان عوام کو فقہ جعفریہ کا کتنا ان کو علم ہے ان کے پاس، جو امام صادق علیہ السلام نے مدون کی ان کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات سے جو دین تشریح اہل بیت کے مطابق ان کو بنا کے دیا، اس کی کتنا علم ہے. چونکہ فقہ جعفریہ کی تعلیم نہیں ہے. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جشن کے دن اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے دن بھی فقہ جعفریہ کی بات نہیں سنیں گے کسی سے. اور فقہ جعفریہ میں ایک عمل وجوب نماز جمعہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جو 3 نماز جمعہ ترک کر دے منافق ہے. وہ 3 نماز جمعہ جو چھوڑ دے بغیر عذر کے وہ منافق ہے. خب اب آپ دیکھیں جمعہ کے دن فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سیلفی کے لیے تم تیار ہو امام صادق کے ساتھ سیلفی بنائیں کہ قبر میں فرشتوں کو دکھائیں گے یہ دیکھا یہ سیلفی مولا علی کے ساتھ، یہ سیلفی رسول اللہ کے ساتھ، یہ سیلفی ائمہ کے ساتھ. یہ سیلفیاں تمہاری کسی کام نہیں آئیں گی. تمہارے کام ان کی ہدایت آئے گی، وہ ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کی تشریح کر کے تعلیم دیا ہے، اور تعلیم اس لیے دی ہے کہ اس کو نافذ کرنا ہے. عزیزان، یہ فقہ کا وہ حصہ جو آپ خود اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہو اس کو تو نافذ کرو. جو حکومتی حصہ ہے، اگر آپ امامت و ولایت کے قائل ہو گئے کسی دن شیعہ، خدا کرے پاکستان کا شیعہ کسی دن ولایت و امامت پر عقیدہ بنا لے، قائل ہو جائے اور اس کو یہ نظام سمجھ میں آ جائے، جس دن پاکستان کے شیعہ کو امامت و ولایت کا نظریہ سمجھ میں آیا تو حکومتی فقہ امام جعفر صادق بھی نافذ ہو جائے گی. لیکن ابھی اپنے اوپر جو دوسری غیر حکومتی فقہ ہے وہ تو نافذ کریں آپ، تاکہ فقہ جعفریہ سے تعلق کا قول ہمارا جھوٹ نہ ہو. یہ نہ کہا جائے کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، تعلیمات، سیرت، ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام کی سیرت اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.